یا حسین جان، ہائے حسین جان، حسین جان، ہائے حسین جان، ہائے حسین جان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات بھیجنے ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ ہمارے حبیب اگر اب بھی نصارہ نجران آپ سے کٹھجتی کریں جبکہ آپ کے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان یہ عشرہ مبارک شان پنجتن کے موضوع پر گزرا۔ آج آخری مجلس ہے اور آج مجھے پنجتن کے آخری فرد کے لیے سنانا ہے۔ پنجتن میں سب سے چھوٹے امام حسین ہیں۔ مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین دنیا میں آئے تو بڑے بھائی کی طرح چھوٹے بھائی کے لیے بھی رسول اللہ آئے، زبان چسائی، حکم خدا سے بچے کا نام حسین رکھا، اور اس کے بعد فضائل نے حسین کو گھیرنا شروع کیا۔ سرور کائنات نے گود میں بٹھا کے حسین کے لیے ایک عجیب و غریب حدیث ارشاد فرمائی جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں۔ ارشاد ہوا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر آپ اس حدیث کو غور کریں گے تو اس کے اندر منی اور انا کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہ ملے گا، بس حسین حسین ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا رسول یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، کہیں محمد دکھائی دیں گے، کہیں حسین دکھائی دیں گے۔ اور عزیزان گرامی یہ حدیث بھی صبح قیامت تک کے واسطے معجزہ ہے۔ یہ حدیث ہے تو دو جملوں میں مگر پوری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ روز ازل سے لے کے عصر عاشور تک حسین منی کا پیریڈ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور عصر عاشور سے صبح قیامت تک انا من الحسین کا پیریڈ ہے کہ میں حسین سے۔ حسین ابن علی رسول کے چھوٹے نواسے،
جنہوں نے اپنے مرتبے اور اپنے شان کا اظہار مختلف موقعوں پر کیا۔ اسی مسجد میں کبھی رسول حسین کے لیے مرکب بنتے ہیں، کبھی گود میں لے کے ممبر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پہچان لو یہ حسین ہے جس نے اس کو ایذا دی، اس نے مجھ کو ایذا دی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حسین اپنے گھر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، حسین مسجد میں داخل ہوئے، صفوں سے گزرتے جا رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، یہاں تک کہ رسول کے مصلی تک پہنچے، رسول سجدے میں ہیں، حسین پشت رسالت پہ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ حسین صفوں سے نہیں گزر رہے ہیں، رسول آسمانوں سے گزر رہے ہیں، معراج ہو رہی ہے، معراج ہو رہی ہے، صفوں سے گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش اعظم تک پہنچے، یہ پشت رسول تک پہنچے۔ اتنے میں جبرائیل آئے، ہم سمجھے شاید گود میں لے کے نمازے کو اتاریں گے، کہیں گے شہزادے نانا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت یہاں نہیں بیٹھا جاتا۔ لیکن ہمیں تعجب کی کوئی انتہا نہ ہوئی جب جبرائیل نے آن کے رسول سے کہا خدا کہتا ہے سر نہ اٹھائیے جب تک حسین اتر نہ جائیں۔ خدا کی قسم مسجد میں منظر قابل دید تھا، مسجد میں منظر قابل دید تھا، حسین پشت رسول پر بیٹھے ہوئے، رسول مشیت کے انتظار میں، جماعت رسول کے انتظار میں، رسول حسین کے انتظار میں۔ صلوات بھیج دیں محمد تاریخ مذہب بتاتی ہے کہ پشت رسول پر کعبہ بن کے بیٹھ گئے کہ جب تک رخ کعبے کی طرف نہ ہوگا نماز نہ بنے گی، جب تک دل میری طرف نہ ہوگا نماز نہ بنے گی۔ اب مجھے لوگ یہ بتائیں کہ جتنی دیر حسین پشت رسول پر بیٹھے رہے اتنی دیر رسول کے دماغ میں یہ خیال رہا کہ پشت پر بچہ بیٹھا یا نہیں رہا؟ یہ احساس رہا کہ پشت پر بچہ بیٹھا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بھی کہتے رہے اور حسین کے وجود کا احساس بھی رہا، نماز ٹوٹی تو نہیں؟ معلومہ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کے ذکر سے عبادت ٹوٹ جائے۔ اب لوگوں نے اس معاملے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ کہنا شروع کیا یہ کوئی ایسی بڑی بات تھوڑی ہے، ارے بھائی اس کے لیے خامخواہ کی واہ واہ خامخواہ کا اتنا شور ہنگامہ، بچہ کھیلتا ہوا یا پیٹ پہ بیٹھ گیا، تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی جس کے لیے اتنا ہلڑ مچا ہے؟ مگر اس کھیل نے رسول کو 70 تسبیحیں زیادہ کرا دیں۔ ہے کوئی جو رسول کی ایک تسبیح کو تول کے بتائے کتنی وزنی ہے؟ جس کے وسیع کی ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو، اس کے نبی کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا؟ بچوں کے کھیل میں 70 مرتبہ کا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ عزیزان گرامی، جب یہ کہہ دیا حسین بچے ہیں تو بچے پہ کوئی چارج تو لگتا نہیں، لہذا حسین پہ تو کوئی الزام آئے گا نہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اللہ کیسا تھا جس نے بچے کے کھیل میں ملک کو بھیجا؟ وہ رسول کیسے تھے جو بچے کے کھیل میں نماز پڑھتے رہے؟ وہ صحابہ کیسے تھے جو ایسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟
حسن و حسین دونوں مسجد میں ہیں، عید کا دن ہے، نماز پڑھا کے حضور بیٹھے ہیں۔ بچوں نے کہا نانا مدینے کے بچے اپنے ناقوں پر سوار شہر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ تو رسول نے جواب دیا آؤ بچوں میں تمہارے لیے مرکب بنتا ہوں۔ یہ کہہ کے بچوں کو پشت پر بٹھا لیا۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں سینہ پیٹتے ہوئے جاتے ہو سڑک کے اوپر، سنجیدگی کے خلاف ہے یہ بات۔ پہلے رسول کو سمجھاؤ کہ مسجد میں بچوں کے لیے مرکب بن گئے، سنجیدگی کے خلاف ہے یہ بات۔ اور لے کے مسجد میں چلے تو بچوں نے کہا مہار ہوتی ہے ہمارے پاس، مرکب میں مہار نہیں ہے، تو ایک زلف حسن کے ہاتھ میں دے دی، ایک حسین کے ہاتھ میں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر ایک نواسا داہنی طرف اشارہ کرے ایک بائیں طرف تو مڑیے گا کدھر؟ ممکن ہے جواب نے تجھے یہ نہیں معلوم یہ بچے کون ہیں؟ یا امام ہیں جو ایک طرف دیکھے گا وہی دوسری طرف ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وقت میرے پاس تنگ ہے عزیزان گرامی، باتیں بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ میں نے 2-3 واقعات اس لیے سنا دیے کہ یہ متفق علیہ ہے تاریخ کے اندر اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو حسین وہ ہیں جن کا بچپن رسول کی گود میں گزرا، کبھی پشت رسول پہ آئے، کبھی دوش رسول پہ گئے، کبھی آغوش رسول میں رہے۔ اگر رسول کے قریب رہنا اور رسول سے متصل ہونا اور رسول کے پاس بیٹھنا کوئی شرف ہے تو جو رسول کے پیچھے نماز پڑھے وہ بہت قابل احترام ہے، لیکن جو عالم نماز میں پشت رسول پر بیٹھے وہ اس سے زیادہ قابل احترام ہونا چاہیے، یعنی اسی فلسفے کے تحت۔ تو یہ حسین ہیں جو اپنے نانا کے ساتھ رہے اور اپنے نانا کے بعد اپنے باپ کے ساتھ رہے، اور اپنے باپ کے بعد 10 برس اپنے بھائی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 10 سال تک وہی خاموشی کی زندگی گزاری جو امام حسن نے گزاری، اور اس کے بعد جب سوال بیعت اٹھا تو حسین اٹھے۔ آج دنیا میں حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کے دل و دماغ کے اوپر جتنا اثر چھوڑا ہے شاید تاریخ انسانیت میں کسی انسان نے اتنا زبردست اثر نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اپنے غم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دل سے کم ہونے لگتے ہیں، اور سال بھر کے بعد غم میں وہ شدت نہیں رہتی جو سال بھر پہلے تھی، اور 2 برس کے بعد وہ شدت نہیں رہتی جو 1 سال پہلے تھی، اور چند برس کے بعد غم چند ٹھنڈی سانسوں میں بدل جاتا ہے اور ٹھنڈی سانسیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ معلومات دنیا میں ہر چیز فانی ہے تو ہمارا غم بھی فانی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ 1400 برس سے یہ غم اسی طرح منایا جا رہا ہے اور ہر سال محرم کی چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یہ خون شہیداں ہے جس کے اوپر زمانے کا اثر نہیں پڑتا بلکہ زمانے کو اپنے سے متاثر کرتا ہے۔ آج یہ نہ سمجھیے کہ صرف حسین کو تیسرا امام ماننے والے ہی غم مناتے ہیں، بلکہ حسین کے غم میں ہر قوم کے لوگ شریک ہو کے یہ بتاتے ہیں
کہ یہ کسی ایک کا غم نہیں، پوری انسانیت کا غم ہے۔ پوری انسانیت کا غم ہے۔ اور حسین نے صبح قیامت تک کے واسطے جو لمحہ فکریہ چھوڑا ہے، جو انسان کے ذہن میں اور مسلمان کے ذہن میں سوالیہ نشان بنایا ہے، سائن آف انٹروگیشن بنایا ہے، اس کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے کہ وہ کیا ہے۔ رسول کے 50 برس کے اندر اندر نبی کا نواسہ اس قابل ہو گیا کہ قتل کیا جائے، اور ابو سفیان کا پوتا اس قابل ہو گیا کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کہا جائے، اور مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کو مسلمانوں کا خلیفہ مانیں، اور بیعت کرنے والوں میں صحابہ بھی شامل، تابعین بھی شامل، علماء بھی شامل، گھٹے والے بھی شامل، نمازی بھی شامل، حاجی بھی شامل، سب شامل۔ معلوم ہوا کہ جب باطل کا طوفان اٹھا تو ہر شے ڈوبی، نہیں ڈوبی تو امامت نہیں ڈوبے۔ عالم اسلام سوچے ذرا اس لمحے کو۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، یہ بہکانے کی باتیں ہیں۔ یزید کو نہیں مانتے، کیسے نہیں مانتے؟ ماننا پڑے گا آپ کو۔ یزید اور حسین، سنیے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، دو انڈیویجول نہیں ہیں کہ ایک آدمی ادھر سے اٹھا ایک ادھر سے اٹھا، لڑائی ہو گئی۔ حسین بھی ایک سلسلے کی کڑی ہیں۔ یزید بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ تو زنجیریں دو ہیں، اسلام میں زنجیریں دو ہیں۔ ایک زنجیر کی کڑی کا نام ہے یزید، ایک زنجیر کی کڑی کا نام ہے حسین۔ کیسے کہہ دیا ہم یزید کو نہیں مانتے؟ محض ہم کو دھوکہ دینے کے لیے؟ اچھا، اگر آپ یزید کو نہیں مانتے تو یہ بتائیے کہ 10ویں محرم کو حسین تو شہید ہو گئے، یزید تخت پر بیٹھا رہا، تو امام حسین کی شہادت کے بعد رہبر اسلام کون تھا؟ ارے کلمہ پڑھنے والا خدا اور رسول کے نام کو پیش نظر رکھ کے سوچے کہ حسین کی شہادت کے بعد جب 11ویں محرم کا سورج نکلا ہے تو اسلام کا رہبر کون تھا؟ اگر کہیے یزید تو کیا قتل حسین کا انعام دے رہے ہیں آپ؟ اور اگر کہیے ہم یزید کو نہیں مانتے تو عالم اسلام میں سوائے حسین کے بیٹے کے کسی کا کلیم ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد عزیزان گرامی، 1400 برس سے عالم اسلام میں دو ہی لائنیں ہیں۔ جیسے بعض ملکوں میں دو پارٹیاں، 2 پارٹی سسٹم، یا ان کی گورنمنٹ بنے گی یا ان کی گورنمنٹ بنے گی۔
یا لیبر پارٹی آئے گی یا کنزرویٹو پارٹی آئے گی. یہی معاملہ ہے یہاں بھی کہ دو ہی پارٹیاں ہیں اسلام میں. تیسری نے 1400 برس سے اپنا کلیم بھرا ہی نہیں. دو سلسلے ہیں اسلام میں, یا سلسلہ امامت ہے یا سلسلہ خلافت ہے. ادھر سے چلیے تو یزید ملتا ہے, ادھر سے چلیے تو حسین ملتے ہیں. اب شکوہ ہمیں یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے, جذباتی ہو جاتے ہیں. جہاں پکڑے تھے وہیں پکڑے ہیں, کہنے لگے ہم یہیں ٹھیک کھڑے ہیں. میں اکثر مثالیں دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ رسول کے بعد 2 لائنیں چلیں, آپ اس لائن میں چلے گئے, ہم اس لائن میں چلے گئے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سوچ کے چلے گئے ہوں, ہم سے غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح سمجھ کے چلے گئے ہوں, آپ سے غلطی ہوئی ہو. دونوں سے ہو سکتی ہے. لیکن آگے چل کے جب غلطی آنکھوں کے سامنے آ جائے تب تو مان لیجئے کہ غلطی ہو گئی. میں بمبئی میں رہنے والا نہیں ہوں, لکھنؤ کا رہنے والا ہوں, بمبئی میں اجنبی ہوں. مجھے جلدی میں ٹرین پکڑنا تھی. میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بامبے وی ٹی کا پتہ بتا دیجئے. آپ نے مجھے غلط لائن پر لگا دیا. میں تیز جب وہاں پہنچا تو میں نے اپنے کو سمندر کے کنارے کھڑا ہوا پایا. ارے ٹائم کم تھا, ٹرین بھی چھوٹ گئی, یہ کہاں بھیج دیا؟ تو میں سوچ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں کچھ ایسا کنفیوژن ہو کہ آپ نے غلط لائن مجھے بتا دی. لیکن جب میں سمندر کے کنارے پہنچ گیا, اب تو کہ یہ ساری غلطی ہو گئی. اب تو کہیے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو غلط راستہ بتا دیا تھا, معاف کیجئے گا. جو آپ کو تکلیف ہوئی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اب اگر وہاں بھی آپ اسٹینیں الٹ کے بحث کرنے لگے کہ بھئی کل تک تو وی ٹی اسٹیشن یہی تھا, اب اللہ کی قدرت ہے. آج یہاں سمندر آ گیا تو ہم کیا کریں؟ تو اب یہ بات جو ہے یہ بہکانے والی ہے. دیکھیے یہ بات جو ہے یہ بہکانے والی ہے. اب ہم مجبور ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ آپ نے جان بوجھ کے ہماری ٹرین چھوڑوائی اور ہمیں بہکایا. بھئی یہی معاملہ عزیزان گرامی ہے کہ رسول اللہ کے بعد لائنیں بنائی گئیں, ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ. اس وقت ہم نہیں کہتے نیت خراب تھی, مگر جب اس سلسلے نے ہمیں یزید تک پہنچایا تو اب تو مانیے غلطی ہو گئی. تعجب کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف ساری دنیا رسول کے نواسے کی تعریف کرتی اور ہر امن پسند انسان اور ہر صلح پسند انسان اور ہر شریف انسان نبی کے نواسے کا عقیدت مند ہے. کربلا سے جو میسج آیا ہے انسانیت کے نام وہ یہ ہے کہ باطل کی قوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, کبھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا, ورنہ ذلت تمہارا مقدر ہے. اور حق تمہیں دیکھنے میں کتنا ہی کمزور لگ رہا ہو, کبھی حق کا دامن نہ چھوڑنا, اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے.
یزید کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا تھی، حسین کے پاس صرف 72 آدمی تھے۔ حسین 72 آدمی لے کے اس سے لڑ لیے جو آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ فتح حسین کے نصیب میں آئی، شکست یزید کے نصیب میں آئی۔ اور یہ شکست جو حسین کے ہاتھوں یزید کو ملی ہے، یہ دنیا والی شکست نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہوں میں لڑائی ہوتی تھی پہلے، جب بادشاہت کا زمانہ تھا۔ اب بادشاہت کا زمانہ نہ صحیح، ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جیتنے والے ملک یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جیتے تھے، ہارنے والے ملک یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہارے تھے۔ مجلسوں کے صدقے میں انگلینڈ کا چپا چپا بھی گھوما ہوں اور جرمنی کا چپا چپا بھی گھوما ہوں۔ جرمنی اور انگلینڈ میں لڑائی ہوئی، فرسٹ گریٹ وار، سیکنڈ گریٹ وار، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن آج برٹن والوں کا یہ احساس ختم ہو چکا کہ وہ جیتے تھے، جرمنی والوں کا یہ احساس ختم ہو چکا کہ وہ ہارے تھے۔ ترقی کی دوڑ میں دونوں قدم سے قدم ملا کے دوڑ رہے ہیں، اور وہ پرانی باتیں ہیں جن کا تذکرہ بھی اب لوگ پسند نہیں کرتے۔ اے حسین مرحبا، آپ کے سامنے جو 1400 برس پہلے گرا تھا ابھی تک خاک ذلت سے اٹھ نہ سکا۔ وہ شکست دی، حسین نے ظالم کو وہ شکست دی کہ آج تک بات بنائے نہیں بنتی۔ دل میں یزید کی محبت صحیح، مگر زبان سے کہہ نہیں سکتے۔ یعنی آخرت میں تو جو کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے یزیدیوں کو وہ ملے گا، دنیا میں جو سزا ملی ہے وہ یہ ہے کہ اندر اندر کرم کرم جلتے رہو، منہ سے کچھ نہ کہو۔ اب یہ فتح حسینی کا اعلان ہے، یہ مجمع، یہ جلوس، یہ مجلسیں، یہ ماتم کی صدائیں، یہ لوگوں کا اجتماع، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ جو جیت جاتا ہے اس کی فتح کا جلوس نکلتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ گھر میں منہ چھپا کے بیٹھتا ہے۔ آج لوگ اپنے دل کی بھڑاس یہ کہہ کے نکال لیتے ہیں کہ یہ علم بت ہے، یہ تعزیہ بت ہے، یہ شبیہیں بت ہیں، یہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ آپ ہم کو بت پرست کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیجئے، لیکن بت پرستی کا سارا رشتہ تو یزید کے خاندان سے ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ علم جو ہے یہ وفا عباس کی یادگار ہے، اس کو ہم احتراماً بوسہ دیتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں۔
تعزیہ روضہ حسین کی یادگار ہے، اس کو ہم احتراماً چومتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں۔ گہوارہ ننھے علی اصغر کی یادگار ہے، اس کو ہم احتراماً بوسہ دیتے ہیں۔ ذوالجناح اس جانور کی یادگار ہے جو آخر تک حسین کے ساتھ رہا۔ اگر مکے میں اسماعیل کے قربانی کے جانور کی یاد منائی جا سکتی ہے تو کہہ دینا آسان ہے، کہہ دینا میاں آسان ہے، اور غور کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ یادگاریں اس شہید کی ہیں جس نے ایک دوپہر میں باطل کو جو شکست فاش دی ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے یادگار رہ جائے گی۔ اور در حقیقت یہ علم ہو یا تعزیے ہوں یا گہوارہ ہو، یہ بت نہیں ہے، یہ بت شکن ہے جو یزیدیت کے بت کو توڑ رہے ہیں۔ دنیا میں لوگ سوچتے ہیں فوجیں ہوں تو ہم لڑیں، لشکر ہو تو ہم لڑیں، اقتدار ہو تو ہم لڑیں۔ نبی کے نواسے کو کچھ نہیں چاہیے تھا، ہر منزل پر اعلان کرتے ہوئے چلے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو، جو موت پر صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ رہے، جو نیزہ و سنہ پر صبر کر سکتا ہو وہ میرے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ خطبات کے علاوہ شب عاشور شمع گل کر کے کہا جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میں نہیں روکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین 72 کی وجہ سے حسین نہیں بنے، حسین 72 کی وجہ سے حسین نہیں بنے، حسین کربلا کے دن 72 کے بھی محتاج نہیں تھے، 72 حسین کی وجہ سے زندہ ہیں۔ کہا جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، منع نہیں کرتا۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی جو امام کا دامن چھوڑ کے نہیں گئے۔ آج صبح قیامت تک ان کا کارنامہ زندہ ہے اور ان کے نام زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ جو بھولے بن کے کہہ دیتے ہیں کہ حسین کو ظاہری شکست ہوئی، باطنی فتح ہوئی، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ ظاہری و باطنی کیسی؟ حسین کو فتح ہوئی، یزید کو شکست ہوئی۔ دلیل سنیے، جب دو قومیں یا دو ملک یا دو آدمی یا دو پارٹیاں کسی چیز کے لیے لڑتی ہیں تو کوئی شے بیچ میں ہوتی ہے جس کے لیے لڑائی ہوتی ہے۔ جس کو مل جائے وہ جیتا، جو کھو دے وہ ہارا۔ حسین و یزید کے بیچ میں نہ دولت کی لڑائی تھی، نہ حکومت کی لڑائی تھی، نہ تاج کی لڑائی تھی، نہ تخت کی لڑائی تھی، نہ زندہ رہنے کی لڑائی تھی۔ لڑائی تھی سوال بیعت پر۔ اگر بیعت حسین یزید کو ملی تو جیتا، نہیں ملی تو ہارا۔ عزیزان گرامی، آج 1400 برس سے رسول کے نواسے نے اپنے نانا کے میسج کو زندہ کر دیا، ورنہ
یزیدیت اسلام کو جس طرف لے کے جا رہی تھی، اور یزیدیت نے اسلام کو جو مزاج بنانا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ خلیبت ہاشم بالملک ولا خبر جا ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ تھا یزید جو مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی، اور جنہوں نے چند ٹکڑوں پر اپنا ایمان بیچ دیا تھا وہ چپ کے خاموش بیٹھے تھے۔ نبی کے نواسے نے کٹے سر سے قرآن پڑھ کے یزید کو بتا دیا، یزید خوش نہ ہونا، میں کٹے سر سے قرآن پڑھ کے صبح قیامت تک کے لیے قرآن کی زندگی کی ضمانت لے رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، مدتوں لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا، شہادت حسین کے بعد بھی یزیدیوں نے یزید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یزید نے مسجد النبی کی توہین کی، مگر یزیدی یزید کے ساتھ رہے۔ یزید نے خانہ کعبہ پر آگ اور پتھر برسائے، مگر یزیدی یزید کے ساتھ رہے۔ اور اس کے بعد جب تلوار کا زور ختم ہو گیا تو فلسفے ایجاد ہوئے۔ ممکن ہے خدا یزید کو بخش دے، کہہ کے دل خوش کر لیجئے آپ، ممکن ہے خدا بخش دے، یعنی اس امکان کو غور طلب ہے، یہ امکان کہ ہمارے لیے تو کہتے ہیں کہ ماتم کرو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، اور قتل حسین پہ خدا یزید کو بخش دے، تو جو حسین کے قتل کرنے پر یزید کو بخش سکتا ہے وہ کیا ماتم کرنے پر ہم کو نہیں بخش سکتا؟ ارے کم سے کم وہ امکان ہمارے لیے بھی سوچیے کہ ممکن ہے خدا یزید کو بخش دے۔ میں نے کہا ہاں ممکن تو ہے، مگر خدا اس جرم کو بخشتا ہے جو اس کی اور بندے کے بیچ میں ہو، جس کے اندر دوسرا انوالو ہو۔ کسی بیوہ کا پیسہ کھا گئے ہم، کسی یتیم کا مال کھا گئے، کیا ممکن ہے خدا بخش دے؟ کیوں بخش دے؟ مال خدا کھا جائے تو بخش دے، لیکن یتیم کا مال کھا گئے تو کیوں بخش دے؟ یتیم نے فاقے کیے، ہم نے مزے اڑائے، بیوائیں بھوکی مری، ہم نے مزے اڑائے، کیسے بخش دے گا اللہ؟ تو دوسری دلیل نکالی، کہنے لگے حسین کریم ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ کہنے لگے اگر حسین بخش دیں تب تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ میں نے کہا بخش دیں، وہ کریم ابن کریم ہے، ان کو اختیار ہے، ہم ان پر پابندی نہیں لگاتے، مگر یزید بخشا نہیں جائے گا۔ کہ لیے کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ ہم نے کہا ہم جو 1400 برس سے رو رہے ہیں یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ خدا غفور الرحیم ہے، حسین کریم ابن کریم ہے، ہم نہ غفور الرحیم ہے نہ کریم ابن کریم ہے۔ ایک دن وہ تھا جب حسین اپنے نانا کی گود میں میدان مباہلہ میں اسلام بچانے نکلے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے جو گودیوں میں تھے اسلام بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، زندگی رہی تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی۔ آج کی رات اور کل کا دن غم و علم کا دن ہے، ماتم کا دن ہے،
سوگواری کا دن ہے، رسول اللہ کے گھرانے پر مصیبتوں کا دن ہے۔ آج سے کل تک مصافحہ نہ کیجیے گا، بلکہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کہ اسم اللہ اجورنا و اجورکم مصافحہ بالحسین علیہ السلام۔ ہم سب سوگوار ہیں، عاشور کی رات گزر رہی ہے، عاشور کی رات گزر رہی ہے، بھائی اور بہن کی ملاقات کی آخری رات۔ سکینہ کے چچا زندہ ہیں، سکینہ کا دل قوی ہے، خیموں کے تلایا پھر رہے ہیں۔ سیدانیہ اطمینان سے ہیں، عباس موجود ہیں۔ زینب کا دل قوی ہے، میرا بھیا حسین موجود ہے۔ عاشور کی رات کی رونق، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، تلاوت قرآن مجید کی صدا بلند ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کل رات جو آنے والی ہے اس کا سناٹا بھی قابل دید ہوگا، جہاں کربلا کے میدان میں کچھ لاشیں پڑی ہیں، ملائکہ کے رونے کی صدا، جناتوں کے ماتم کی آواز، اور کبھی کبھی سناٹے کو چیرتی ہوئی دکھیا ماں کی ایک آواز، الا یا حسینہ۔ ہائے میرا حسین۔ رات گزرتی گئی، شب عاشور تمام ہوئی، عاشور محرم کا سورج نکلا، حسین کا چھوٹا سا لشکر مرتب ہو کے میدان میں آیا۔ صبح سے شام تک مقابلہ ہوتا رہا۔ علمدار لشکر عباس تھے، ہتھیلی جیسے کھلے میدان میں اپنے 72 کے لشکر کو صبح سے شام تک لاکھوں کے لشکر سے لڑاتے رہے۔ ان کٹے ہاتھوں کے قربان جنہوں نے لشکر حسینی کے 72 کو صبح سے عصر تک لڑایا، آہستہ آہستہ کر کے ظہر کی نماز کے وقت تک انصار موجود تھے، جو سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین نے سینے پر تیر روکے۔ لیکن نماز ظہر کے بعد دوست ایک ایک کر کے تمام ہو گئے۔ اب بنی ہاشم کی باری تھی، خاندان والوں کی باری تھی، دل کے ٹکڑوں کی باری تھی۔ عقیل کی اولاد میدان میں آئی، زینب کے لاڈلوں کے لاشیں خون میں نہائے ہوئے خیمے میں آئے۔ قاسم کی میت کے ٹکڑے آئے، عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا، وصیت کر دی تھی میرا جنازہ نہ لے جائیے گا۔ عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم آیا اور خون میں ڈوبی مشک سکینہ آئی۔ آج تک عباس کے علم میں مشک سکینہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی کہانی کہہ رہی ہے۔ علم عباس کا ہے، مشکیزہ سکینہ کا ہے۔ عباس کے بعد مقتل کو علی اکبر سدھارے۔ حسین مقتل سے جوان بیٹے کا لاشا لائے، اور خدا کی قسم تاریخ عالم و آدم اس صبر حسین پر قربان، جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا سینے سے سینہ ملا دیا، ہاتھوں کو نیچے لے گئے۔ اب جو کھڑے ہوئے تو علی اکبر کی میت کو لیے ہوئے،
علی اکبر کا سر حسین کے کاندھے پر تھا، علی اکبر کا سینہ حسین کے سینے سے متصل تھا۔ اجرکم اللہ۔ شبیہ پیغمبر کی میت خیمے میں رکھی۔ اب حسین اس ہدیے کو لے کے آئے کہ صبح قیامت تک جس کی قربانی انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ حسین کے ہاتھوں پر ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جو پیاس کی شدت سے جابلب تھا۔ ابا کا سایہ کیے ہوئے دشمن کے سامنے لائے، لوگ سمجھے قرآن لا رہے ہیں۔ حسین نے دامن ابا ہٹایا، کہا اگر میں خطابار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے۔ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جن کی طرف پورا دریا بہ رہا تھا ان سے چند قطرے پانی کا سوال تھا، مگر ہائے حسین آپ کو چند قطرے پانی بھی نہ ملا۔ کہا اس کو چند قطرے پانی پلا دو۔ پانی کے بدلے ننھے گلے پر ایک تیر لگا۔ حدیث میں وانقلب الصبی علی ید الحسین، حسین کے ہاتھوں بچہ الٹ گیا۔ حسین نے گلے سے تیر کھینچا، آسمان کو دیکھا، علی اصغر کے گلے سے جو تھوڑا سا خون نکلا وہ چلو میں لے کے اپنے چہرے پر ملا، تا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے اسی شکل میں جاؤں گا۔ اسی شکل میں جاؤں گا۔ ننھا لاشا کلیجے سے لگائے ہوئے پشت خیمہ پہ آئے، قبر کھودی، ننھے شہزادے کو سپرد لحد کیا اور پلٹ کے پھر در خیمہ پہ آئے تو شان قابل دید تھی۔ چہرے پہ علی اصغر کا لہو، کپڑوں پہ علی اکبر کا لہو، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک۔ حسین اس شان سے در خیمہ پر کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں زینب ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ میرا آخری سلام لو۔ خیمے خالی ہو چکے، لشکر جنت کو جا چکا، جوان بیٹا مارا جا چکا، علمدار دریا پر سو چکا، گہوارہ بھی سونا ہو چکا۔ اب حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں، زینب پس ادھر آئیں، بھیا خیمے میں آئیے۔ بہن بھائی کو لیے ہوئے خیمے میں آئی، کہا مجھے سید سجاد کے پاس لے چلو۔ سید سجاد کے پاس آئے، بیٹے سے کچھ باتیں کرتے رہے۔ جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے بیٹا جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا۔
کہہ دینا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا. بیٹے کو آخری پیغام دیا. اب بہن کی طرف مڑے. کہا بہن مجھے پرانا لباس لا دو جس کے لیے اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجے تھے وہ اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے کپڑے بدل رہا ہے. بہن بھائی کا کفن لے کے آئی, لباس کو پارا پارا کیا اور اس کے بعد زیب تن کیا. اب چلنے لگے تو زینب سامنے آئیں. کہا بھیا آپ جا رہے ہیں, میں منع نہیں کرتی, مگر یہ سیدانیاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں. کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا بھیا یہ ایک حلقہ بنا لیں گی, اس کے درمیان سے آپ گزر جائیے. لے لیجئے. بےکس سیدانیوں کی آخری تمنا تھی, حسین کیسے رد کرتے؟ کہا اچھا بہن بہتر ہے حلقہ بنا لیں. لے لیجئے. سیدانیوں نے حلقہ بنایا, حسین درمیان میں آئے, ایک ایک کے چہرے پر نظر کی. یہ لیلا ہیں, یہ رباب ہیں, یہ ام فروا ہیں, یہ بیوہ عباس ہے, یہ میری بہن ام کلثوم ہے, یہ پیروں سے لپٹی ہوئی ننھی بچی سکینہ ہے. یہ زینب کبریٰ ہیں, میری ماں کی مسند نشین. روایت میں ایک ایک کے چہرے پر نظر کی, فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا. اتنا کہہ کے نہ جانے کیا خیال آیا, اب ماما ہاتھوں پہ لیا, ہاتھ اٹھائے, اے خدا نے میرے غم میں صبر دے دے. حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا. حسین آگے بڑھے, زینب ساتھ ساتھ, سکینہ ساتھ ساتھ. خیمے کے باہر آج کوئی نہ تھا, سناٹا تھا. میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا, زینب نے رکعت فرض تھامی, حسین سوار ہوئے. میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا, مگر میرا دل کہتا ہے کہ دونوں کو عباس یاد آئے ہوں گے. زینب کو بھی اور حسین کو بھی. سکینہ کہنے لگی بابا آپ جا رہے ہیں تو مجھے نانا کے روضے کو پہنچا دیجئے. بچی کو گود میں اٹھا کے پیار کیا. یہ آخری پیار تھا جو سکینہ کو ملا. اس کے بعد تماچے ملے, تازیانے ملے. بچی کو گود میں اٹھا کے پیار کیا. کہا یا بنیا لو طرق القتال نام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا اگر ممکن ہوتا تو ایسا کرتا. یہ عربی کی ایک مسئلہ ہے. میں کہوں گا بی بی
آپ روزے بجا کے کیا کیجئے گا؟ آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں سونا ہے نا۔ اے لیجئے سکینہ کو خدا حافظ کہا، زینب کو الوداع کہا، گھوڑا بڑھا دیا، تاریخ بتاتی ہے اتمام حجت کر کے تلوار نکالی، قیامت کا جہاد کیا، فوجوں کو بھگانا شروع کیا، لوٹے لوٹے ایک مرتبہ دریا کا رخ کیا، دنیا سمجھی پیاسے ہیں پانی پینے جا رہے ہیں، مگر دریا سے کچھ فاصلے پر رک گئے، گھوڑے پر زور دے کے اونچے ہوئے کہا بھیا ابا